السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشریعہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص دین اسلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا الحمدللہ ملخص علوم الشریعہ کورس جاری ہے، جس میں ہماری تفسیر کلاس کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک مضمون یعنی ایک سبجیکٹ مکمل کر لیا گرامر کا، تو آج ہمارا حدیث کا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم حدیث کا سبق شروع کریں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ حدیث کیا چیز ہے اور اس کو جاننا کس قدر ضروری ہے، کس وجہ سے ہم نے اس کورس میں حدیث کا سبجیکٹ شامل کیا ہے۔ تو حدیث میں ہم انشاءاللہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام اس کے کچھ اسباق پڑھیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کورس کو جوائن کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے خاص کر دین اسلام کا، تو اس میں سب سے پہلے ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا یہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارے دین کی سب سے اچھی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کیسے حاصل ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے، ٹھیک ہے، نہ کہ محض عبادت پہ عبادت کرتے جائیں ہم۔ جیسا کہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو صرف اپنے تک محدود کر لیں گے نا، تو ہماری تو زندگی بھی سنور جائے گی، تو ہمارے اپنی حد تک ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمارا جو فریضہ ہے نا وہ رہ جائے گا ہم سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ایسا ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم علم حاصل کریں۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے نا، تب تک ہم اس کو پھیلا نہیں سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے کیا کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ جب تک ہمیں خود نہیں پتا چلے گا نا، ہم کسی کو بھی نہیں بتا سکتے۔ تو جب ہم دین کو پھیلانے کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے، تو پھر امت محمدیہ کا فرد ہونے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، تو پھر ہم کہیں بہترین کی صف سے نکال نہ دیے جائیں۔ تو جہاں پر دین اسلام کو سمجھنے کے لیے
قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری احادیث کو سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو احادیث ہے، حدیث ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام نازل کیے، لیکن ان کے طریقے موجود نہیں ہیں۔ وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ احادیث سے۔ اگر ہم احادیث کو چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو ہم دین پر عمل کیسے کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا معنی مفہوم ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم میری اتباع کرو، تو ہی اللہ تم سے محبت کرے گا، اتنی محبت کہ اگر تم میری اتباع کرنا شروع کر دو تو اس سے پہلے والے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب کیا مراد ہے اس آیت سے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم زبان حال سے تو یہ کہتے رہے نا، ہاں بھئی ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، لیکن ہمارے اعمال سے تو ایسا کچھ نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب ہوگا ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں سچے ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ تو ہم وہ کیسے کر سکیں گے؟ تبھی کر پائیں گے نا جب ہم آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو سمجھیں گے۔ تو وہ ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ وہ احادیث سے ہی سمجھ آتی ہے، احادیث کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ ہی اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ تو جتنا ضروری اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے، اتنا ہی ضروری رحمت للعالمین کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر ہم ان دو چیزوں میں فرق کریں گے نا تو ہمارا ایمان ناقص ہے، اتنا نامکمل کہ وہ ہمیں جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام سے کیا فرمایا تھا؟ ترکتم فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان دونوں کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونوں ہی کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوں گی، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ وہ دونوں ہی مجھے حوض پر مل جائیں گی۔ حوض سے مراد حوض کوثر، وہ نہر جہاں نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں اپنی امت کو جام پلائیں گے۔ تو دیکھیے اگر ہم کتاب اللہ کو تو لے لیں لیکن سنت کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ہی پتہ چل گیا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی سنت، یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سنت یا حدیث، سنت کا کیا معنی ہے؟ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ کار، چال چلن۔ تو شرعی اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ طریقہ کار جو نبی علیہ السلام کا ہے، وہ سنت ہے۔ اسی طرح سنت اور حدیث شریعت میں ہم معنی ہے۔ ویسے حدیث کا لفظی معنی کیا ہے؟ بات کرنا۔
اور شرعی اصطلاح میں وہ بات جو نبی علیہ السلام نے کہی ہو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہو، وہ ہوتی ہے حدیث۔ تو اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام سے منسوب حدیث 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک وہ چیز جو آپ نے کہی ہے، یعنی ہمیں کسی حکم کا کہا ہے، کسی چیز کے کرنے کا کہا یا کسی کام سے منع کیا، اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، قول کہتے ہیں بات کو۔ دوسری چیز فعلی حدیث، وہ کون سی کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کام کر کے دکھایا، جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے دن رات نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے ہیں، انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے نا، تو یوں آپ نے اعمال کر کے دکھائے، تو اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، فعلی حدیث۔ فعل کہتے ہیں کام کو، تو جو کام کر کے دکھایا وہ ہے فعلی حدیث۔ پھر اس کے بعد حدیث کی ایک قسم ہے تقریری حدیث۔ تقریری حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس پر کوئی بات نہیں کی، اس پر کوئی حکم لاگو نہیں کیا، تو یہ ہوتی ہے تقریری حدیث، اور یہ بھی قابل عمل ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم حدیث میں ان تینوں قسم کی چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے، تب تک ہم حدیث کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی کہ کہاں پر نبی علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا کام کیے جس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی؟ یہ سب کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اب قرآن پاک میں تو نہیں ہے نا، قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے تو نہیں ہیں۔ قرآن ہی کی تفسیر نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جب تک ہم حدیث کا علم حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو جان ہی نہیں پائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل، جسے دیکھ کر ہمارا بھی جی چاہے کہ ہاں بھی ہم بھی ایسا کریں، ہے نا؟ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کیسے اپنی زندگیاں نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ کر، آپ علیہ السلام کے حالات جان کر، آپ کے صحابہ کرام کے حالات جان کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ہر امت کے 72 فرقے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ ناجیہ ہے۔ ناجیہ سے مراد نجات پانے والا، اور آپ نے فرمایا وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے رستے پر چلنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ضروری ہے، وہیں پر آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کو بھی فالو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ احادیث سے۔ اسی لیے احادیث کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے حدیث میں نماز کا حکم بار بار ہے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بار بار ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن طریقے ہمیں دونوں کے ہی نہیں ملتے۔ اسی طرح تیمم کا کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ اگر پانی میسر نہ ہو اور اشد ضرورت ہو تو تیمم کرو، لیکن اس کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ احادیث مبارکہ سے۔ اسی طرح چیزیں جو ناپاک ہو جاتی ہیں ان کو پاک کیسے کیا جائے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ احادیث سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طہارت کا کہا کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ صفائی ہوتی کیسے ہے یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے نا؟ زندگی کا ہر پہلو ہمیں احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے۔
قرآن میں احکام موجود ہیں، ان پر عمل کرنے کا طریقہ احادیث میں موجود ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، غیر مسلم لوگ وہ کس قدر تعویلات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف احادیث گھڑ لیتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھ کے تو آپ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ خود حدیث کا علم نہیں سیکھتے تو وہ ان کی چال میں آ جاتے ہیں۔ اب انہیں کیا پتا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، وہ اس کو بھی سچ مان لیتے ہیں، اس پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، جھوٹوں سے، بے ایمان لوگوں سے اپنے دین کو بچا سکیں، لوگوں تک صحیح دین پہنچا سکیں۔ اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی لیے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کو بگاڑنے والے بھی بہت شریر لوگ موجود ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے اپنا حق ادا نہ کیا تو دین کی تو شکل بگڑ کر رہ جائے گی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم حوض کوثر پینے کے چکر میں جب وہاں پر پہنچیں تو ہمارے رستے روک دیے جائیں۔ آج ہم دنیا کے لیے تو بڑا وقت نکال لیتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، بس اگر وقت نہیں ہے تو ہم بہترین امت کے لیے اسی چیز کا وقت نہیں ہے جس چیز نے ہمیں فضیلت کا معیار دیا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح حق کے ساتھ دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم صحیح دین حاصل کر کے اپنے دین کی حفاظت کریں، دنیا میں دین کو عام کریں، دین میں جو لوگ تحریف کرتے ہیں ان سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ اب دیکھو، کوئی ایک بندہ ہمارے پاس بیٹھ کے کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف کچھ غلط بات منسوب کر رہا ہے، ہم اس کا سدباب کیسے کریں گے، اس کو کیسے روکیں گے؟ ہمارے پاس دلائل ہوں گے تو ہم روک پائیں گے نا، کہ ہم بیٹھ کے اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے نبی پر کیچڑ اچھال رہا ہے اور ہم بیٹھ کے منہ دیکھ رہے ہیں، یہ محبت کا کون سا معیار ہوگا؟ پھر یہ تو جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ تو اسی لیے احادیث کو جاننا، ان پر عمل کرنا، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا اور پھر ان کو آگے پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم نے الحمدللہ حدیث کا آغاز کیا ہے، یعنی حدیث کی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم بلوغ المرام پڑھیں گے، اور بلوغ المرام میں ہم کتاب الجامع یہ پڑھیں گے۔ اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں بہت اہم باتیں ہیں۔ جب تک معاشرہ پرامن نہیں ہوتا نا، تب تک دنیا سے فساد ختم نہیں ہو سکتا، ہم دین پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انشاءاللہ ان کتاب میں ہم یہ 6 ابواب پڑھیں گے: باب الادب، باب البر والصلہ، باب الزہد والورع، باب الترہیب من مسابع الاخلاق، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، باب الذکر والدعاء۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ ابواب پڑھیں گے تو ان کے ذریعے جب ہمارے اندر سے بہت غلط عادات نکلیں گی، اچھی عادات پیدا ہوں گی، تو انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھی بھی اس طرف آئیں گے، کچھ کو ہم اپنے عمل سے لائیں گے، کچھ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، اور کچھ کو ہم خود کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ کو ہم روکیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم خود صحیح ہوتے ہیں تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم کسی اور کو بھی صحیح کرنے کے قابل ہو جائیں۔ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے، وہ سبب ہمیں بنا دے۔ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے نا، تو کیا ہی بہترین چیز ہے کہ اگر کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے سبب ہم بن جائیں تو
اس سے بڑھ کے نہ تو دنیا کی کوئی چیز اہم ہے اور نہ ہی آخرت کی. تو انشاءاللہ یہ کورس ہمارا یعنی یہ سبجیکٹ 3 ماہ میں مکمل ہوگا، لیکن ہم نے ایک ہفتے میں ایک ہی دن اس کی کلاس رکھی ہر جمعرات. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ صحیح بخاری سے بھی چند اہم ابواب لائیں گے کہ جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی سنوار سکیں، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے بھی قابل ہوں. ٹھیک ہے؟ جب لوگ خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف کچھ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، یا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، تو اس وقت لازمی ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، اور جواب بھی مدلل، جس سے ہم دوسرے کو بتا سکیں، دوسرے کو زیر کر سکیں، اس کو سچی بات کی طرف آنے پر مجبور کر دیں، اس کو سمجھ آ جائے کہ ہاں بھائی واقعی میری بات غلط ہے، بات تو یہی صحیح ہے. ایسا علم رکھنا یہ ہم سب پر فرض ہے. یہ جو نبی نے سامنے فرمایا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ماسٹر کر لیں، ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہی ہے کتاب اللہ و سنتی. شریعت کی اصطلاح میں جس نے قرآن یا دین اسلام کو نہ سیکھا، شرعی اصطلاح میں وہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے دنیا کی ہزاروں ڈگریاں ہی کیوں نہ اس کے پاس ہوں. اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو بھی جب دیکھتے ہیں نا، ان کو بھی بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیوں میں بھیجا ہوا ہے، اعلیٰ اعلیٰ اسکولوں میں بھیجا ہوا ہے، ٹائم نہیں ہے تو بچوں کو ناظرہ پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کی تجوید صحیح کروانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بھائی وہاں تو وقت ضائع ہوگا، بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. بچوں کو انگلش کی ساری سمجھ آ جاتی ہے، سائنس کی سمجھ آ جاتی ہے، میتھ کی سمجھ آ جاتی ہے، ہر مشکل چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک نہیں آتی تو بس قرآن کی نہیں آتی. اصل میں یہ ہماری نیتوں کا فالٹ ہے. اگر ہماری نیتیں خالص ہوں نا تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا نا، کیونکہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ بھی بچہ سیکھ کر تو پیدا نہیں ہوتا نا، اس پر محنت کروائی جاتی ہے. کبھی اس کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، ٹیوشن بھیجا جا رہا ہے، گھر میں پڑھایا جا رہا ہے نا. لیکن دین کے ساتھ ہم بہت زیادتی کرتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اس کا عادی نہیں بناتے نا، پھر بڑے ہو کر تو بہت مشکل لگتا ہے ان کو یہ کام کرنا. تو اس لیے جیسے نبی نے سامنے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نا اس کو نماز سکھانی شروع کر دے، لیکن ہم نہیں سکھاتے. ہم ہر چیز سکھا لیں گے پر نہیں سکھاتے تو نماز نہیں سکھاتے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے نا تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، حتیٰ کہ اس کو مارو، پھر بھی نہ پڑھے تو اتنی سختی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو گھر سے نکال دو، وہ آپ کا بچہ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا سورۃ الکہف میں ایک بچے کو قتل کیا، سورۃ الکہف میں ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بچے کو قتل کیا گیا تھا. تو جب پوچھا گیا کہ کیوں قتل کیا تو اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے نیک والدین کو بدنام کرتا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا کہ یہ اچھا نہیں تھا. اسی طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ کافر ہے، اس کے لیے دعا نہ کرنا، تو نبی اور تیرا بیٹا کافر ہے، یہ تیرا اہل ہے ہی نہیں ہے، اس کے لیے دعا نہ کرنا ورنہ تجھے بھی مشرکین میں شامل کر دوں گا. اور ہم اگر کوئی والدین نیک ہیں، نمازی ہیں، اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، ان کو اس طرف لاتے نہیں ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو اس طرح سے نہیں دیتے کہ بچوں کی عادت بن جائے، لیکن ان کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو اسلام نہیں پسند کرتا، پھر ہم تو کتنا مشکل ہے نا بچوں کو یوں گھر سے نکالنا. 10 10 سال کے بچے، بچیاں، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم دین پر عمل کوئی نہیں کرتے. ہم نے دین کو کیا سمجھا پھر؟ جبکہ نبی نے اسلام نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. یہاں پر نا ایک چیز ہے، حدیث کے الفاظ ہے نا کہ بندے اور کفر کے درمیان، تو مجھے ایسے لگتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ پھر بندہ ہی نہیں ہے.
یعنی وہ انسان نہیں ہے پھر، کیونکہ نماز انسان پر فرض ہے، انسان کے علاوہ کسی چیز پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو آج سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دین کی طرف لائیں، ان کے دلوں میں دین سیکھنے کی رغبت پیدا کریں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے ان کے دلوں میں ہم آج ہی احترام پیدا کریں، پیار پیدا کریں، تاکہ کل کو یہ دین کی حفاظت کرنے والے بنیں، اپنے ساتھیوں کے دین کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ تو بیٹا اتنا ضروری ہے احادیث کو جاننا، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، اور جس کا ایمان نامکمل ہے پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم امت محمدیہ ہونے کے باوجود، مسلمانی کا ٹیگ رکھنے کے باوجود جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم اپنی من مانیاں کرتے ہیں، پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کام ویسے نہیں کرتے، منافقت کرتے ہیں۔ تو اگر جو شخص منافق ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ جہاں پر ایک پتھر پھینکا گیا جب جہنم میں، تو اس کو آخری درجے میں پہنچتے پہنچتے کوئی 70 سال لگے تھے۔ تو سوچئے، اور وہاں موت کوئی نہیں آنی۔ اس لیے کل کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آج ہی تیاری شروع کر لیں۔ ابھی تو ہم زندہ ہیں نا، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ ابھی پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اگر نبی کی اتباع کر لو گے نا، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بس ابھی سے تہیہ کر لیں کہ ہمیں جو باتیں معلوم ہیں اب ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو ابھی تک معلوم نہیں ہے ان کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔